बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल, किसी एक रुकू वाली सूरत का नाम बताइए। जवाब, सूरत फातिहा एक रुकू वाली सूरत है। सवाल, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु कब शहीद हुए? जवाब, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु 35 हिजरी में शहीद हुए। सवाल, खाने काबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा करने वाला सबसे पहला शख्स कौन था? जवाब, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। सवाल, हदीस के मुताबिक वो कौन सा अमल है जो चूंटी की चाल से भी ज़्यादा खफीफ है? जवाब, हदीस के मुताबिक वो रियाकारी ऐसा अमल है जो चूंटी के चाल से भी ज़्यादा खफीफ है। सवाल, नबूवत मिलने के वक्त हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी? जवाब, नबूवत मिलने के वक्त हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की उम्र 83 बरस थी। सवाल, डाक का निज़ाम किस खलीफा ने राइज किया था? जवाब, डाक का निज़ाम हज़रत अमीर माविया ने राइज किया था। सवाल, सबसे ज़्यादा फतूहात किस खलीफा के दौर में हुई? जवाब, सबसे ज़्यादा फतूहात खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में हुई। सवाल, 7 दिन रात मुतवातिर बाद 12 और आंधी ने किस कौम को तबाह कर दिया? जवाब, 7 दिन रात मुतवातिर बाद 12 और आंधी ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह कर दिया। सवाल, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने गंदम के 7 दाने किस नबी को दे दिए थे? जवाब, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने गंदम के 7 दाने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दे दिए थे। सवाल, नहाने के बाद कौन सी सूरत पढ़ने से 50 साल के गुनाह माफ होते हैं? जवाब, नहाने के बाद सूरह इखलास पढ़ने से 50 साल के गुनाह माफ होते हैं। सवाल, इस्लाम के किस रुकन को बदन की ज़कात कहते हैं? जवाब, रोज़ा को बदन की ज़कात कहते हैं। सवाल, याजूज माजूज का ज़हूर कब होगा? जवाब, याजूज माजूज का ज़हूर दज्जाल के कत्ल के बाद होगा। सवाल, कुरान पाक में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी के नाम से कितनी मर्तबा पुकारा गया है? जवाब, कुरान पाक में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी के नाम से 23 मर्तबा पुकारा गया है।
سوال: زمانہ جاہلیت میں بت پرستوں کا خدائے اعظم کون سا بت کہلاتا تھا؟ جواب: زمانہ جاہلیت میں بت پرستوں کا خدائے اعظم ہبل بت کہلاتا تھا۔ سوال: بانی اسلام کون ہیں؟ جواب: بانی اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سوال: توریت کے معنی کیا ہیں؟ جواب: توریت کے معنی شریعت ہیں۔ سوال: پوتیفار جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس کا لقب کیا تھا؟ جواب: پوتیفار جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس کا لقب عزیز تھا۔ سوال: وہ ایسا کون سا استاد ہے جو بولے بنا سبق پڑھا دیتا ہے؟ جواب: کتاب۔ سوال: وہ کون سے موتی ہیں جو ہاتھ لگانے سے ٹوٹ جاتے ہیں؟ جواب: شبنم کے قطرے۔ سوال: وہ کون سی مچھلی ہے جو نہ انڈا دے سکتی ہے اور نہ تیر سکتی ہے؟ جواب: تلی ہوئی مچھلی۔ سوال: وہ جلیل القدر صحابی کون تھے جن کے مرنے سے عرش خداوندی ہل گیا تھا اور 70,000 فرشتوں نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی؟ جواب: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند کرتے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبزی میں کدو پسند تھے۔ سوال: پہلے غزوہ کا نام کیا ہے جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی؟ جواب: غزوہ بدر۔ سوال: خواتین کے لیے پہلی اسلام درسگاہ کہاں بنائی گئی؟ جواب: خواتین کے لیے پہلی اسلامی درسگاہ مسجد نبوی میں بنائی گئی۔ سوال: دوزخ میں کتنے فرشتے مقرر ہوں گے؟ جواب: 19 فرشتے مقرر ہوں گے۔ سوال: قرآن کی ماں کس سورت کو کہا گیا ہے؟ جواب: سورۃ الفاتحہ کو قرآن کی ماں کہا گیا ہے۔ سوال: جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی۔
سوال: شراب، جوا اور بت یہ تمام شیطانی اعمال ہیں، ان کے بارے میں کس صورت میں ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: شراب، جوا اور بت یہ تمام شیطانی اعمال ہیں، ان کے بارے میں سورۃ المائدہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ جواب: اللہ پاک نے سب سے زیادہ پیشے کس نبی کو سکھائے؟ جواب: اللہ پاک نے سب سے زیادہ پیشے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ سوال: قرآن میں کتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے؟ جواب: قرآن میں 26 انبیاء کا ذکر آیا ہے۔ سوال: فرمان الہی ہے جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے کیا اجر ہے؟ جواب: فرمان الہی ہے جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے اجر میں 2 جنتیں ہیں۔ سوال: قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس کو ربا قرآن بھی کہا گیا ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ الکافرون ہے، جس کو ربا قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ سوال: بتائیے کہ منافقین کی تعمیر کردہ مسجد کا نام کیا تھا؟ جواب: منافقین کی تعمیر کردہ مسجد کا نام مسجد زرار تھا۔ سوال: سب سے پہلے تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ جواب: سب سے پہلے تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔ سوال: قرآن کریم میں نماز کا کتنی مرتبہ ذکر آیا ہے؟ جواب: 700 مرتبہ سے زیادہ ذکر آیا ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کس شہر میں شہید کیا گیا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں شہید کیا گیا۔ سوال: یہ دنیا مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ جواب: یہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے۔ سوال: سب سے پہلے قاضی کے عہدے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسے مقرر کیا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ سوال: کس نبی نے ایک ہی رات میں 100 بیویوں سے ہم بستری کی؟ جواب: بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی 99 بیویوں اور ایک روایت کے مطابق 100 بیویوں سے ایک ہی رات میں جمع کروں گا، اور ان میں سے ہر بیوی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو مجاہد فی سبیل اللہ بنے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے انشاءاللہ نہ کہا یا انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اور اسی طرح ایک بیوی حاملہ ہوئی، ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، وہ بھی نہ تمام۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو تمام بیویوں سے لڑکے پیدا ہوتے جو کہ مجاہد فی سبیل اللہ بنتے۔ سوال، قرآن مجید کی کس صورت میں مکھیوں کا ذکر آیا ہے؟ جواب، قرآن مجید کی سورہ حج میں مکھیوں کا ذکر آیا ہے۔ سوال، حمیت اسلام کے تحت سب سے پہلا قتل کس کا ہوا؟ جواب، ابو غفلہ یہودی کا۔ سوال، نماز کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب، نماز کی لغوی معنی دعا کے ہیں۔ سوال، سب سے آخر میں کون سے نبی جنت میں جائیں گے؟ جواب، سب سے آخر میں حضرت سلیمان علیہ السلام جنت میں جائیں گے۔ سوال، کس ام المومنین کی شکایت پر پردے کا حکم آیا؟ جواب، حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی شکایت پر اللہ تعالیٰ نے پردے کے حکم والی آیت نازل فرمائی۔ سوال، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کتنی آیات میں ہے؟ جواب، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 4 آیات میں ہے۔ سوال، وہ کون سا مردہ جانور ہے جس کا گوشت کھانا حلال ہے؟ جواب، مچھلی ہے جس کا گوشت کھانا حلال ہے۔ سوال، جہنم کی آگ کا رنگ کیسا ہوگا؟ جواب، جہنم کی آگ کا رنگ کالا ہوگا۔ سوال، ہر 40 دن بعد کس پر آزمائش آتی ہے؟ جواب، ہر 40 دن بعد مومن پر آزمائش آتی ہے۔ سوال، وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے زیادہ عورتیں جنت میں جائیں گی؟ جواب، حسن اخلاق اور تقوی ہیں جس کی وجہ سے زیادہ عورتیں جنت میں جائیں گی۔ سوال، وہ کون سا کھانا ہے جس کو کھانے کا اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیتے؟ جواب، مہمان کے ساتھ کھانے کا اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیتے۔ سوال، مسجد نبوی میں سب سے پہلے چراغ روشن کرنے والے کون سے صحابی ہیں؟ جواب، مسجد نبوی میں سب سے پہلے چراغ روشن کرنے والے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال، وہ کون سا دن ہے جو مومن کے لیے چھوٹا اور کافر کے لیے بڑا ہے؟ جواب، قیامت کا دن ہے جو مومن کے لیے چھوٹا اور کافر کے لیے بڑا ہے۔
سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے سب سے پہلے کلام کیا نکلا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین نکلا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنے تختے لگائے گئے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 1,24,000 تختے لگائے گئے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت پر بیٹھنے کے کتنے سال بعد بیت المقدس تعمیر کروائی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہ بننے کے 4 سال بعد بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز کیا۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس کو دیکھنے کے لیے اس سے دور جانا پڑتا ہے؟ جواب: اندھیرا ہے جس کو دیکھنے کے لیے اس سے دور جانا پڑتا ہے۔ سوال: دوزخ کے دروازے کس دن کھولے گئے تھے؟ جواب: دوزخ کے دروازے منگل کے دن کھولے گئے تھے۔ سوال: تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ کون سی تھی؟ جواب: تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جنگ بدر تھی۔ سوال: کس جگہ کو باب الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے؟ جواب: سندھ کو باب الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ سوال: سال میں لمبا ترین دن کون سا ہے؟ جواب: سال میں لمبا ترین دن 21 جون ہے۔ سوال: چاند کے ٹکڑے ہونے کا واقعہ کب پیش آیا؟ جواب: چاند کے ٹکڑے ہونے کا واقعہ 5 نبوی کو پیش آیا۔ سوال: کیا وضو کی حالت میں آئینہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: وضو کی حالت میں آئینہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے منجنیق کس جنگ میں استعمال کی گئی تھی؟ جواب: اسلام میں سب سے پہلے منجنیق جنگ اوتاس میں استعمال کی گئی تھی۔ سوال: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کب مشرف باسلام ہوئے؟ جواب: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ 2 ہجری میں مشرف باسلام ہوئے۔ سوال: صحیح مسلم شریف حدیثوں کا مشہور معروف مجموعہ ہے، اس کے لکھنے والے کا نام بتائیے۔ جواب: ابو الحسن مسلم نشاپوری نے صحیح مسلم شریف حدیثوں کا مشہور معروف مجموعہ لکھا۔ سوال: خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں 2 فتنے اٹھے تھے، بتائیے وہ کیا فتنے تھے؟
جواب: خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں دو فتنے اٹھے تھے، ایک زکوٰۃ سے انکاری کا فتنہ، دوسرا مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کا فتنہ اٹھا تھا۔ سوال: قرآن پاک کی کس آیت میں سب سے زیادہ اسماء الحسنی آئے تھے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ حشر کی آیت نمبر 23 میں سب سے زیادہ اسماء الحسنی آئے تھے۔ سوال: وہ کیا ہے جس کے سامنے آتے ہی لوگ مسکرانے لگتے ہیں؟ جواب: کیمرہ ہے جس کے سامنے لوگ آتے ہی مسکرانے لگتے ہیں۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کل کتنی شادیاں کی تھیں؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی۔ سوال: کعبہ میں سب سے پہلے بآواز بلند کن صحابی رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا؟ جواب: کعبہ میں سب سے پہلے بآواز بلند حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس دن پیدا فرمایا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے جنات کو جمعرات کے دن پیدا فرمایا۔ سوال: محرم الحرام کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ جواب: اس مہینے کا نام محرم الحرام رکھا گیا ہے کیونکہ اس مہینے میں زمانہ جاہلیت میں قتل کرنا حرام تھا۔ سوال: وہ کون سا پتھر ہے جو پانی میں نہیں ڈوبتا اور نہ ہی آگ سے گرم ہوتا ہے؟ جواب: حجر اسود ہے جو پانی میں نہیں ڈوبتا اور نہ ہی آگ سے گرم ہوتا ہے۔ سوال: ترکی کا کتنے فیصد حصہ یورپ میں ہے؟ جواب: 5% حصہ۔ سوال: کس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا واقعہ نہ بتانے کا مشورہ دیا تھا؟ جواب: حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: کیا لڑکیوں کے بڑے ناخن رکھنا جائز ہے؟ جواب: بالکل جائز نہیں۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قاتل ابو لولو فیروز کو گرفتار کرنے والے 113 افراد زخمی ہوئے، ان میں سے کتنے شہید ہوئے؟ جواب: 6 افراد شہید ہوئے۔ سوال: حد سے نکلنے والے کی سزا کیا ہے؟ جواب: جو کوئی بھی حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک سزا ہے۔ سوال: کس سورت کو 3 بار پڑھنے کا ثواب 2 قرآن پڑھنے کے برابر ہے؟
جواب: سورۃ الفاتحہ کو 3 بار پڑھنے سے 2 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سوال: جادوگر کون سی صورت پڑھ کر جنات کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں؟ جواب: ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ سوال: قیامت کے دن انسان کی آنکھیں کس طرح کی ہو جائیں گی؟ جواب: قیامت کے دن انسان کی نگاہ پتھرا جائے گی اور مجرموں کی نگاہیں جھکی ہوں گی۔ سوال: نہر کوثر کے دونوں کنارے کس چیز کے بنے ہوئے ہیں؟ جواب: نہر کوثر کے دونوں کنارے سونے کے بنے ہوئے ہیں۔ سوال: وہ کون سا ملک ہے جو سال میں 2 مرتبہ آزادی کا دن مناتا ہے؟ جواب: وہ ملک پاناما ہے جو سال میں 2 مرتبہ آزادی مناتا ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کون تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال: خیبر کا قلعہ کموز کس نے فتح کیا؟ جواب: خیبر کا قلعہ کموز حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فتح کیا۔ سوال: شادی کے بعد کون سی صورت روزانہ پڑھنے سے گھر میں خوشی آتی ہے؟ جواب: سورہ مزمل پڑھنے سے۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس استفسار پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غزوہ احد سے بھی زیادہ کوئی سخت وقت آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس استفسار پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غزوہ احد سے بھی زیادہ کوئی سخت وقت آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا: طائف کا سفر۔ سوال: سب سے پہلے بیت المال کس خلیفہ نے قائم کیا؟ جواب: سب سے پہلے بیت المال خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قائم کیا۔ سوال: ریاکاری کرنے والے کو حشر میں کیا سزا دی جائے گی؟ جواب: ریا اور دکھاوا کرنے والے کو حشر میں ایسی شدید سزا دی جائے گی جس کا چرچا ساری مخلوق میں ہوگا۔ حضرت مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو کسی آدمی کی وجہ سے ریا اور دکھاوا کے مقام پر پہنچے گا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے ایسے مقام پر لا کھڑا کریں گے جہاں اس کا خوب ریا اور دکھاوا ہو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ سوال: کس نبی نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ پہنچ کر کس چیز کو قائم کیا؟
جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قائم کیا۔ سوال: ایسے کتنے افراد ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں اچھے معنوں میں نہیں ہوا؟ جواب: 4 افراد ہیں جن کا ذکر اچھے معنوں میں نہیں ہوا۔ 1 فرعون، 2 قارون، 3 حامان، 4 ابو لہب۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کس نبی کے بعد مبعوث ہوئے؟ جواب: حضرت سموئیل علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔